السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والے حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں امید یہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں، اس ناچیز کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت کورونا مہاماری ہے، اور کورونا مہاماری کے چلتے لاک ڈاؤن ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس وقت ہے، اور اس کی قدر کرنے کے اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم گھروں میں رہ کر کے عبادت کر رہے ہیں، اور ہمارے بستی کے علماء حضرات کے بیانات، نعت اور ان کی نصیحتیں ہم آپ تک اپنے چینل کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا مفتی اصالت صاحب آپ کے بیچ میں رہے، اور اس کے بعد مرکز مسجد سے امام مولانا صامت صاحب، اس کے بعد عبدالرحمن صاحب، اور بھی کئی نعت وغیرہ آپ تک پہنچی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے سنی ہوں گی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، اور اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کی ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہم اسی طرح کے دینی معاملات کو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اب آپ کے بیچ میں مولانا زید صاحب، جن کی تعلیم کی شروعات محمدی مسجد سے ہوئی۔ محمدی مسجد میں قاری اسلم صاحب ان کے استاد رہے، اور اس سال جو ہے بہت سے حافظ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی نوازش کی کہ اس وقت ہمارے بیگم ان کے بہت سے نئے حافظوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ نے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے اسے قرآن کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے دین کی، قرآن کی دولت عطا کرتا ہے، اور پھر اس میں بلندی عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی انہی حافظوں میں اور انہی عالم دین میں یہ شامل ہیں مولانا زید، اور باہر جا کر کے انہوں نے پھر تعلیم حاصل کی ہے، اور اس وقت ہمارے چینل پر آپ سے روبرو ہیں۔ سنیے، سماعت فرمائیے مولانا زید، محمدی مسجد، بیگم گنج۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب يسمى الریان لا يدخله الا الصائمون، متفق علیہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات رسول بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، راہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، ذات خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد، برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب اس سے پہلے استقبال رمضان کے متعلق ہمارے حضرت مفتی اصالت صاحب
اور رمضان کے ہی تعلق سے بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے مرکز کے امام مولانا سامد صاحب اور شب قدر کے تعلق سے ہماری بستی کے ہی عالم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سے مستفید ہو چکے ہیں۔ چونکہ آج مجھے روزے کے آداب اور روزے کے تقاضے اور روزے کے مقاصد کے موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے یہ دعا اور التماس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور چونکہ کوئی بھی کام ہو تو ہر کام کے کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان و جنات کی تخلیق فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقصد قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ مدرسے کے کسی طالب علم سے پوچھیں کہ وہ مدرسے کے اندر کس لیے اس نے داخلہ لیا، تو طالب علم کا جواب ہوتا ہے کہ ہم مدرسے کے اندر علم دین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تم پر ایمان والوں تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ روزہ نفسانی خواہشات کا قلع کما کرتا ہے۔ روزہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک امتیازی شان رکھتا ہے کہ روزے سے روحانیت کی آبیاری ہوتی ہے، روزے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور روزے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرزندان توحید اور برادران اسلام، ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو روزے کی روح ہے اور روزے کا جو مقصد ہے اور روزے کے جو آداب ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں روزے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 عمومی روزہ، نمبر 2 خصوصی روزہ، اور نمبر 3 نہایت خصوصی روزہ۔ پہلی قسم عمومی روزہ، جس کا مطلب واضح ہے کہ روزے کی حالت کے اندر جن اعمال کے ارتکاب کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے ہم بچا جائے، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، مثلا روزے کی حالت کے اندر کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے بچنا، یہ عمومی روزہ ہے جو پہلی قسم ہے۔ اسی طریقے سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے دوسری قسم بیان فرمائی خصوصی روزہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر مفسدات روزے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا، جیسا کہ روزے کی حالت کے اندر جھوٹ، غیبت، چغلی، بدنگاہی، بد نظری، گالی گلوچ اور گانا وغیرہ سننا اور گانے سے پرہیز کرنا۔ فرمایا کہ یہ صلحاء کا روزہ ہے، یہ نیک لوگوں کا روزہ ہے۔ اور تیسری قسم بیان فرمائی نہایت خصوصی روزہ، کہ فرمایا اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی مفسدات سے بچ کر، تمام ظاہری اور باطنی مفسدات سے بچنے کے علاوہ دل کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنا، کہ روزے کی حالت کے اندر بھی ہمارا دل اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کی یاد سے ہمارا دل محفوظ رہے۔ تو فرمایا کہ یہ تیسری قسم انبیاء، صدیقین اور مقربین کا یہ روزہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سب کو روزے رگوانے سے، بھوکا پیاسا رکھنے سے کیا مل جائے گا؟
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جائے گی، تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو تغنموا صوموا تصحوا وسافروا تستغنوا، کہ جہاد کرو مال غنیمت حاصل ہوگا، روزہ رکھو صحت مند ہوگے، اور سفر کرو دوسروں سے بے نیاز ہوگے۔ تو ذرا ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت مند ہوگے، تو پھر اس کے اندر کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور بڑا مبارک مہینہ ہے، جہاں اس کی ایک اور بہت ساری عبادات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تراویح ہیں، اسی طریقے سے روزہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کو خوش دلی کے ساتھ ان سب تمام عبادات کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہی سنی میں نے جو باتیں کہیں ان پر مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ممنون اور مشکور ہوں ہمارے نسیم بھائی کا، جنہوں نے ایسے لاک ڈاؤن کے دور کے اندر یہ ایک بہت ہی اچھا قدم انہوں نے بڑھایا کہ ہم سب اپنے علماء کے بیانات سے جمعہ کی نماز کے اندر، جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کے دن بیانات سے ہم مستفید ہوتے مسجدوں کے اندر، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ ہم اللہ کے گھر کے اندر نہیں جا پا رہے ہیں، اور چونکہ آج یہ موبائل کا دور ہے، تو ہم اپنے ان موبائل کے ذریعے سے جہاں پر اس کے بہت سارے فسادات ہیں، لیکن اس کا استعمال جیسا ہوگا تو اس کے ساتھ بہت ساری خیر خواہی اور خوبیاں بھی ہیں۔ تو اس لیے میں ہمارے نسیم بھائی کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ بہت بڑھیا قدم بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور جو ہمارے وسیع کے علماء کے بیانات جو ابھی تک ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، ان سے ہم مستفید ہوں اور اپنی زندگی کے اندر عمل کے اندر داخل کرنے کی